الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے بھائیوں، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اگلا مہینہ شعبان ہے اور اس کے بعد آنے والا مہینہ رمضان کا ہوگا، اور ہمارے یہ پروگرام رمضان میں بند رہیں گے کیونکہ رمضان میں مختلف مشغولیات آپ سب کی بھی ہو جائیں گی اور سینٹر کی بھی مختلف مشغولیات ہو جائیں گی۔ اس حساب سے رجب اور شعبان 2 مہینہ چلے گا، تو اس لحاظ سے اس پروگرام کو اس مہینے سے متعلق اور اگلے پروگرام کو اگلے مہینے سے متعلق کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر رمضان سے متعلق، کیونکہ رمضان میں ایک خاص عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر مسلمان بندے پر ایک بار فرض ہوتا ہے، تو اس عبادت کے تعلق سے بھی بار بار سیکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کے بعد والے پروگرام رمضان سے متعلق کر لیتے ہیں۔ آج رجب سے متعلق کیا جانتے ہیں آپ لوگ؟ رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سال میں مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی اللہ کے یہاں 12 ہے۔ جب سے اللہ نے یہ زمین و آسمان پیدا کیا تب سے اپنی کتاب لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ رکھا ہے کہ سال 12 مہینے کے ہوں گے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں بیان فرمایا کہ وہ 4 مہینے کون ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تفسیر فرماتے ہوئے کہا 3 متوالیات، 3 تو ایک ساتھ ہیں، آگے پیچھے ہیں، آگے آنے والے ہیں، ذوالقعدہ و ذوالحجہ و محرم۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم تینوں ایک ساتھ آتے ہیں، ایک کے بعد ایک آتے ہیں، اور چوتھا مہینہ ہے رجب و مضر الذی بین جمادہ و شعبان۔ شعبان اور جمادہ کے درمیان جو رجب کا مہینہ ہے وہ چوتھا مہینہ ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی اور بھی بہت ساری کتابوں میں یہ موجود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی۔ علماء کہتے ہیں 3 سرد، 3 ایک ساتھ ہیں، اکٹھا ہیں، ورجب الفرد، اور رجب تنہا ہے، فرد تنہا ہے جو سب سے الگ ہے۔ تو رجب کا مہینہ 4 حرمت والے اور عزت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ یہ اس کی شرعی حیثیت ہے جو ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جاہلیت میں بہت ساری چیزیں تھیں جو رجب میں کی جاتی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرما دیا۔ رجب کے مہینے میں جاہلیت کے لوگ ایک خاص ذبیحہ ذبح کیا کرتے تھے جس کو وہ رجبیہ کہتے تھے، اور اس کا دوسرا نام عتیرہ تھا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، لا فرع ولا عتیرہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی اور حدیث کی اور بھی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا لا فرع، فرع کوئی چیز نہیں، ولا عتیرہ، اور عتیرہ کوئی چیز نہیں۔ فرع کسے کہتے ہیں؟ فرع عربی زبان میں برانچ یا شاخ کو کہتے ہیں، یہ عربی زبان کے اعتبار سے۔ لیکن فرع عرب میں بولا جاتا تھا جب اونٹنی پہلے بچے کو جنم دیتی تھی تو اس بچے کو لے جا کر کے کسی بت پر قربان کر دیتے تھے، ذبح کر دیتے تھے، کسی بت کے لیے، کسی مورتی کے لیے بلیدان کر دیتے تھے پہلے بچے کو جو اونٹنی کا بچہ ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا فرع، کہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ پہلا بچہ ہو، دوسرا بچہ ہو، چوتھا بچہ ہو، یہ سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے ہیں، شکرانہ کرنا ہے تو اللہ کا شکرانہ کرو، غیر اللہ کے لیے ذبیحہ حرام ہے اور شرک کا حصہ ہے، اس لیے آپ نے روک دیا۔ اور دوسرا جو رجب میں کرتے تھے رجب کے لیے، تو آپ نے کہا ولا عتیرہ، اور رجب میں جو ذبیحہ کیا جاتا اس کی بھی اب کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالحجہ کے مہینے میں حج کے ساتھ میں قربانی مقرر کر دیا ہے۔ تو یہ دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرما دیا۔ اسی طرح سے جاہلیت میں یا بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ رجب میں عمرہ کا بڑا ثواب ہے، اور شاید یہ بھی تصور رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے صاف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے عمرے کیے کوئی بھی رجب میں نہیں کیا۔ آپ نے زندگی میں 4 عمرے کیے ہیں، اور چاروں کے چاروں عمرے رجب کے علاوہ دوسرے مہینے میں، غالباً ذوالقعدہ میں، سب کے سب ذوالقعدہ میں پڑتے ہیں۔ تو رجب میں آپ نے کوئی عمرہ نہیں کیا، اس لیے رجب میں یہ سمجھنا کہ عمرہ کرنا کار ثواب ہے
خصوصی طور پر صحیح نہیں ہے۔ آپ محرم میں عمرہ کریں، سفر میں عمرہ کریں، ربیع الاول، ربیع الثانی میں، رجب میں، شعبان میں، کسی بھی مہینے میں، سارے مہینے کے عمرے کا ایک ثواب ہے۔ صرف ایک مہینہ ہے جس میں عمرے کا ثواب زیادہ ہے۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ رمضان کے عمرے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، اور بعض روایات میں تعدل حجۃ معی، کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ صرف حج ہو اس کا درجہ کم ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ہو تو درجہ اور زیادہ ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہے، اور یہ صرف رمضان کے مہینے کو حاصل ہے، باقی میں نہیں۔ رمضان کی 27ویں کو نہیں جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ چاہے پہلے رمضان کو ہو، چاہے آخری رمضان کو ہو، چاہے درمیان رمضان میں ہو، رمضان کا مہینہ ہونا چاہیے۔ رمضان کا چاند نکل آئے اس کے بعد جو عمرہ کرے گا وہ عمرہ رمضان کا عمرہ مانا جائے گا، اور اس کا ثواب حج کے برابر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہوگا۔ تو یہ رجب کے تعلق بعض لوگوں کا تصور تھا۔ اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین کی بنیاد دو باتوں پر ہے۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ ہمارے دین کی بنیاد دو باتوں پر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عبادت کا طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ تو صرف اللہ کی عبادت ہو اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اس کو مختصر میں کہہ سکتے ہیں کہ توحید یعنی صرف اللہ کی عبادت، اور سنت یعنی صرف نبی کا طریقہ۔ تو توحید اور سنت یہ ہمارے دین کی دو بنیاد ہے۔ توحید ہے لا الہ الا اللہ کے اندر، اور سنت ہے محمد الرسول اللہ کے اندر۔ اور اس کا الٹا کیا ہے؟ توحید کا الٹا ہے شرک، اور سنت کا الٹا ہے بدعت۔ تو ہمارا دین دو بنیادوں پر قائم ہے، توحید اور سنت پر، اور توحید اور سنت سے جب بندہ ہٹ جاتا ہے تو شرک اور بدعت میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں آگاہ رہنا چاہیے کہ ہم توحید پر باقی اور قائم رہیں، اور شرک اور بدعت سے ہم محفوظ رہیں، اس کی ہمیشہ تڑپ ہونی چاہیے۔ اس لیے حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکیوں کے بارے میں پوچھتے تھے، اور میں آپ سے برائیوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، اس لیے کہ کہیں میں برائی میں پڑ نہ جاؤں۔ نیکی کے بارے میں کیوں انسان پوچھتا ہے؟ تاکہ نیکی کر لے، اور برائی کو کیوں پوچھتا ہے؟ تاکہ کہیں برائی میں پڑ نہ جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں برائیوں کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا۔ تو اس طرح سے جہاں ہمیں توحید کے بارے میں سیکھنا چاہیے، شرک کے بارے میں بھی سیکھنا چاہیے، جہاں سنت کے بارے میں سیکھنا چاہیے وہاں بدعت کے بارے میں بھی سیکھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ثواب سمجھ کر کے بدعت میں پڑ جائیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بدعت شیطان کو گناہ سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ لأن المعصیہ تتاب منہا والبدعہ لا یتاب منہا۔ اس لیے بدعت ابلیس کو گناہ سے زیادہ پیارا ہے، اس لیے کہ آدمی بدعت سے توبہ نہیں کرتا، اسے نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اور گناہ کو آدمی نیکی سمجھ کے نہیں کرتا، گناہ سے کبھی نہ کبھی توبہ کر لیتا ہے۔ جو بندہ زنا کرتا ہے، یا چوری کرتا ہے، یا شراب پیتا ہے، یا جھوٹ بولتا ہے، یا حرام کھاتا ہے، یہ سارے کام کرتا ہے ثواب سمجھ کے نہیں کرتا، اس کے دل میں ایک خلش ہوتی ہے، ایک چبھن ہوتی ہے، اور اس خلش اور چبھن کی بنا پر ہمیشہ کڑتا رہتا ہے کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، اور کسی نہ کسی دن اللہ کی توفیق سے وہ توبہ کر لیتا ہے اور اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ لیکن جو آدمی گناہ نیکی بدعت کرتا ہے وہ نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اور جب تک اس پر یہ واضح نہ ہو جائے کہ یہ کام بدعت ہے تب تک وہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اور اس لیے شیطان خوش رہتا ہے، وہ مطمئن رہتا ہے کہ میں نے اب اسے ایسی نیکی میں لگا دیا جس کو نیکی سمجھ رہا ہے، حالانکہ یہ گناہ ہے اور یہ اس سے توبہ بھی نہیں کرے گا۔ اس کی ایک مثال لیتے ہیں۔ اس وقت ایک دعا بہت پھیلائی گئی ہوگی اور ہو سکتا ہے آپ لوگوں تک بھی پہنچی ہو۔ اگر اس دعا کو سنت سمجھ کے پڑھا جائے تو بدعت ہے، اور اگر سنت نہ سمجھ کے پڑھا جائے تو دعا جائز ہے۔ کوئی بھی دعا جس میں کوئی برائی نہ ہو، کوئی شرک نہ ہو، رشتہ توڑنے کی دعا نہ مانگی گئی ہو، حد سے تجاوز نہ ہو، دعا کے آداب کا خیال رکھا گیا ہو، جو دعا چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں۔ دعا میں پابندی اللہ نے نہیں رکھی، اس لیے لوگوں کی حاجتیں اور ضروریات سب کی مختلف ہیں، ہر ایک اپنی ضرورت کے لحاظ سے اللہ سے جو چاہے مانگ سکتا ہے، سوال کرتا ہے۔ اس لیے لیکن سنت نہ سمجھے کہ یہ دعا سنت میں ہے، تو دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم
بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یہ دعا بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو اور سمجھتے ہیں کہ یہ دعا سنت ہے، رجب کی دعا ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا صحیح طور پر ثابت نہیں ہے، اس لیے آپ کی طرف اس دعا کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے. یہ نہ کہیں کہ نبی کی دعا ہے، یہ نہ کہیں کہ سنت میں ثابت ہے، آپ یہ کہیں کہ یہ دعا ہے، ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ رجب میں برکت دے، یا اللہ شعبان میں برکت دے، اور یا اللہ جو ہے رمضان پانے کی توفیق دے. تو کوئی حرج نہیں، دعا کی حیثیت سے کوئی حرج نہیں. لیکن جب اس کو سنت کہا جائے گا تو حرج ہے، کیونکہ سنت کا مطلب ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ایک ایسی بات کو منسوب کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، تو یہ دین میں ایک طرح کا اضافہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جھوٹی نسبت ہوگی، اس لیے جائز نہیں ہے. اس کے ایک مثال سے اور میں دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. ہمارے یہاں عید کے موقع پر سوئیاں پکائی جاتی ہیں، پتہ نہیں ہر جگہ یہ ماحول ہے یا صرف ہمارے یہاں ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ سوئیاں سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کھایا ہے، تو یہ سوئیاں پکانا اور کھانا اور کھلانا کیا ہو جائے گا؟ بدعت ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گا. اس لیے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک ایسی چیز منسوب کی جو آپ کی چیز نہیں ہے، وہ ہماری اپنی بنائی ہوئی، اور ہم کہتے ہیں نبی کی بات ہے. نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح سے جیسے ہم عید میں گلے ملتے ہیں اور اس کو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے کیا، تو یہ غلط ہو جائے گا. سنت سمجھیں گے تو بدعت ہو جائے گا. لیکن یہ سمجھیں کہ مسلمانوں میں ایک رسم ہے، اور یہ رسم ایسی نہیں ہے جو شریعت سے ٹکراتی ہو. اور عید کے دن اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کھانے کی اجازت دی ہے. آپ اس دن کھجور کھائیں، اس دن شیر خورما کھائیں، اس دن جو ہے خوبانی کھائیں، اس دن آپ سوئیاں کھائیں، اس دن آپ اور جس طرح کی مٹھائی پسند کریں کھائیں، جو میٹھا کھائیں، نمکین کھائیں، گوشت کھائیں، جو چاہیں کھائیں، اللہ کی حلال کی ہوئی سب جائز ہے. تو لوگوں نے ایک رسم بنا لی ہے، کوئی حرج نہیں، جائز ہے. جائز ہے. ہر قوم کی اپنی پسند ہوتی ہے کھانے کے معاملے میں. تو اگر کسی قوم نے اس کھانے کو پسند کر لیا ہے تو کہا جائے گا کوئی بات نہیں، آپ کھا سکتے ہیں، جائز ہے. لیکن آپ سنت کہنے کی غلطی نہ کریں. اگر آپ سنت کہیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ نے ایک جھوٹ گڑھا جس جھوٹ گڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ گڑھنا سخت گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الکذب علی لیس کالکذب علی احد من الناس، میرے اوپر جھوٹ بولنا عام لوگوں پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من حدث عنی بحدیث یرى انہ کذب فہو احد الکاذبین، جو میرے طرف منسوب کر کے کوئی جھوٹی حدیث بیان تو وہ بھی ایک جھوٹا ہے. یعنی کسی اور سے سن کے بھی آپ بیان کریں اور آپ اس کی سچائی اور جھوٹ کے بارے میں فیصلہ نہ کیے ہوں، نہ جانتے ہوں کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اور آپ ان سے سن کے بیان کر دیں جبکہ وہ اعتبار کے لائق انسان نہیں تھا، تو آپ کا بھی شمار جھوٹوں میں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کبھی بھی نسبت تب کرنا چاہیے جب آپ کو پورا یقین حاصل ہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. پورا یقین نہ ہو تو کم سے کم ظن غالب جس پر دنیا میں معاملات کیے جاتے ہیں کہ زیادہ یقین ہو، 50% سے زیادہ آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی، کیونکہ 100% یقین حاصل ہونا بہت ساری چیزوں میں دنیا میں نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال تو یہ ایک چیز رہی کہ رجب کے معاملے میں کچھ لوگ یہ دعا بہت عام کرتے ہیں، یہ دعا سنت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. دوسری چیز، رجب میں ایک خاص نماز پڑھتے ہیں جس کو ہزاری نماز بولتے ہیں، الصلاۃ الالفیہ، صلاۃ الالفیہ ہزاری نماز بولتے ہیں. یا اسی طرح سے ایک اور نماز پڑھتے ہیں جس کو صلاۃ الرغائب بولتے ہیں. اگر اس طرح کی نمازیں آپ کے سامنے آئیں تو آپ جان لیں کہ یہ سب وہ ہیں جو کہ خود ساختہ ہیں، بنائی ہوئی ہیں، غیر ثابت ہیں. چنانچہ امام ابن حجر رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، صحیح بخاری کی انہوں نے فتح الباری کے نام سے 13 جلدوں میں شرح کی ہے، اور بہت عظیم الشان عالم گزرے ہیں. انہوں نے رجب کے تعلق سے جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں اس پر پوری ایک کتاب ہی لکھی، تبیین العجب کے نام سے. ان سے پہلے ایک اور امام نے کتاب لکھی. تو بہت سارے علماء نے رجب میں جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں اس کے تعلق سے کتابیں لکھی ہیں کہ رجب کی یہ فضائل ایک بھی ثابت نہیں ہیں، یا تو کمزور ہیں یا تو گڑھے ہوئے ہیں، یا ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، اور دونوں صورتوں میں قابل عمل نہیں ہیں. تو ہمارے دین کی بنیاد کتنی باتوں پر میں نے بتایا؟ 2 باتوں پر. ایک تو یہ کہ اللہ کی توحید وہ چھوٹنے نہ پائے، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹنے نہ پائے، اور دوسرے یہ کہ شرک میں نہ پڑنے پائیں اور بدعات میں کہیں واقع نہ ہو جائیں. کچھ بدعات ایسی ہیں بڑی بڑی جو ہم کو شرک تک پہنچا دیتی ہیں. جیسے مثلا ایک بدعت اس مہینے میں کی جاتی ہے رجب کے کنڈے. پتہ نہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے نہ سنا ہو، بہت سارے لوگوں نے سنا ہو. الحمدللہ اگر بدعتیں دھیرے دھیرے مر رہی ہیں
الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ بدعتیں فنا کے گھاٹ اتر رہی ہیں اور لوگ ان کو جانتے تک نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن اگر کوئی جانتا ہے تو اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا بتا دیں، اتنا آپ جان لیں کہ یہ جو کنڈے رکھے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی نیاز ہے۔ نیاز کا مسئلہ سمجھ لیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ نیاز کس کو کہتے ہیں؟ نیاز ہوتا ہے کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا اور یہ سمجھنا کہ میں اس کا محتاج ہوں، جس کے لیے میں مال خرچ کر رہا ہوں میں اس کا محتاج ہوں، میں کمزور ہوں، میں غریب ہوں، میں اگر اس کے لیے مال خرچ کروں گا تو وہ میرے مال میں برکت دے گا اور اگر نہیں خرچ کروں گا تو مجھے نقصان پہنچائے گا، مجھے تباہ و برباد کر دے گا۔ اس کو کہتے ہیں نیاز، اور یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اس کو آپ نظر کہیں، نیاز کہیں، نظر و نیاز صرف اللہ کا حق ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے درست نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ میں ہم اسی کا اقرار کرتے ہیں، تو عبادت ہے۔ نیاز کا معنی سمجھنے کے لیے ہم ایک اور جو ہے بات کہیں، اس سے بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ہم سورہ قل هو اللہ احد، اخلاص اکثر لوگ جو ہے انشاءاللہ سارے لوگ ہی قل هو اللہ احد آپ سب میں سے پڑھے ہوں گے اور معنی بھی جانتے ہوں گے۔ قل کے معنی کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے نیاز، بے کے معنی غیر، نیاز کے معنی محتاج۔ بے نیاز ہے، غیر محتاج ہے، محتاج نہیں ہے۔ اب معنی سمجھ میں آئے؟ بات چیزوں میں ہندی کا چندی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ایک ایک الگ الگ کرو تو مسئلہ کلیئر ہوتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ غیر محتاج ہے، اللہ کسی کا حاجت مند نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، دوسروں کے فقیر نہیں ہو، کسی کا اور کے فقیر نہیں، صرف اللہ کے فقیر ہو۔ اور واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ قابل تعریف ہے۔ تو بے نیاز کے مطلب ہوتا ہے غیر محتاج، تو نیاز کا معنی کیا ہوگا؟ محتاج۔ نیاز کے معنی محتاج۔ ہمارے یہاں نام کیا رکھتے ہیں؟ نیاز حسین، حسین کے محتاج، نیاز علی، علی کے محتاج، نیاز احمد، احمد کے محتاج۔ یہ سارا نام درست ہے؟ سب کے سب شرکیہ نام ہیں۔ اگر کسی کا نام ماں باپ نے رکھ دیا، اب وہ تو بیچارہ کیا کر سکتا ہے، ماں باپ نے رکھا ہے، مجبوری ہے، بدلا بھی نہیں جا سکتا، پاسپورٹ اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن دل میں یہ رہے کہ اب یہ آئندہ میں نہ اپنے بچوں کا رکھوں گا اور کوئی رکھ رہا ہے تو اسے بھی روکوں گا۔ یہ شرکیہ نام، یہ ختم کرنے کا عزم رکھے اور اس نام سے اسے کراہت ہو، نفرت ہو، چڑ ہو کہ یہ شرکیہ نام ہے۔ نیاز اللہ آپ نام رکھو، لیکن یہ بھی فارسی اور عربی مل کے ہے، نیاز فارسی ہے اور نیاز اللہ آپ عربی فارسی ملا رہے ہیں، اچھا نہیں ہے لیکن معنی صحیح ہوگا کہ اللہ کا محتاج، یا اسی طرح سے نیاز الہی، یا اسی طرح سے نیاز رب، اس طرح اگر کوئی رکھتا ہے تو یہ کسی طرح درست ہوگا۔ تو ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، دوسرے کے محتاج نہیں ہیں، اور اللہ نہ محتاج بنائے ہمیں کسی اور کا، یہ ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو نیاز اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے کیونکہ ہم اسی کے محتاج ہیں اور غیر کے محتاج نہیں ہیں۔ آج میرے بھائیوں مصیبت یہ ہے، اسی رجب کے مہینے میں ہمارے ہندوستان میں رجب میں ایک ہمارے شہر ہے اجمیر، وہاں میلہ لگتا ہے رجب کے مہینے میں، اجمیر میں میلہ لگتا ہے، اور اس میں کہتے ہیں بلا تفریق مسلک و ملت، مسلم غیر مسلم سب پہنچتے ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے لوگ جو مسلمانوں کو ختم دینا چاہتے ہیں، دنیا سے نیست و نابود کر دینا چاہتے ہیں، وہ بھی اپنی چادریں وہاں بھیجتے ہیں، اجمیر میں اپنی چادریں بھیجتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بابا کے لیے ہماری طرف سے چادر چڑھا دو۔ تو ان کے لیے انہوں نے اللہ کو تو پہچانا نہیں، وہ اگر ایسا کریں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ انہوں نے جانا ہی نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو وہ کرے، لیکن ایک مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا ہو لا الہ الا اللہ کا، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کا نعرہ ہو اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے سب چھوٹے ہیں، اللہ کے سوا میرا سر کسی کے لیے نہیں جھکے گا، اللہ کے سوا میرے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوگا، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، سب سے بڑی قدرت والا صرف اللہ ہے، اولاد دینے والا صرف اللہ ہے، بیماری سے شفا دینے والا صرف اللہ ہے۔ جو مسلمان یہ ساری چیزیں جان لے اور اس کے باوجود ایک ایسے شخص کے لیے یا ایک ایسی چیز کے لیے، قبر کے لیے جا کے سر جھکائے، جو نہیں جانتے وہ اگر بے جان پتھروں کو سر جھکائیں تو ہم کہیں گے معذور ہیں، وہ تو جانتے ہی نہیں اللہ کو، یا جا کر کے جانوروں کے آگے سر جھکائیں تو ہم کہیں گے معذور ہیں۔
یا سورج کے آگے جا کے ہاتھ جوڑیں تو ہم کہیں گے معذور ہیں، انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، وہ اللہ کی مخلوقات ہی میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کو اپنی نشانی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، رات اور دن اللہ کی نشانی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند اللہ کی نشانی ہے۔ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، یہ سب تو اللہ کی مخلوق ہیں۔ اسجدوا اللہ الذی خلقہن، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، یہ اللہ نے ہم کو سکھایا۔ تو جن لوگوں کو اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے یہ تعلیم پہنچ چکی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اگر وہ لوگ بھی ایک اللہ کو چھوڑ کر اپنے جیسے انسانوں کے لیے سر جھکانا شروع کر دیں، سجدہ کرنا شروع کر دیں، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر دوسری جگہوں پر غلاف اور چادر چڑھانا شروع کر دیں، اللہ کے سوا دوسروں کے لیے ذبیحہ کرنا شروع کر دیں، تو میرے بھائیو تب یہی ہوگا کہ آفت آئے گی۔ اور تب وہ بھی ہمیں کہیں گے کہ تم مسلمان تو اپنے آپ کو بنتے ہو لیکن حقیقت میں تم نے اسلام کو اپنایا نہیں ہے۔ ان کو یہ کہنے کا حق ہوگا، کیونکہ ایک اللہ کو چھوڑ کر جب ہم بھی در در پہ بھٹکنے لگے، ہمارا سر بھی ہر جگہ جھکنے لگا، ہم بھی کسی اور سے مانگنے لگے، ہم نے بھی اللہ کی قدر نہیں پہچانی، تو ظاہر بات ہے ہر کسی کو یہ کہنے کا حق ہوگا کہ تم اسلام کو سمجھنے والے نہیں ہو۔ اور چنانچہ آج صورتحال یہی ہو گئی ہے میرے بھائیوں، اور یہ ہم سب کے لیے بڑے افسوسناک۔ رجب کے مہینے میں ہمیں بھی یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی قدر، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان یہ خود بھی سمجھنا اور دوسروں کو بھی سمجھانا۔ جس دن اللہ کی شان دل میں آ گئی، اللہ کی عظمت دل میں پیوستہ ہو گئی اور اللہ ہی کے لیے ہماری ساری عبادتیں ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہمارے لیے میرے بھائیوں آئے گا۔ اور نہ صرف یہ کہ ہم خود اللہ کے شان کو سمجھیں، بلکہ ہمارے دل میں یہ تڑپ ہو کہ وہ لوگ جو اس ایک اللہ کو چھوڑ کر کے در در بھٹک رہے ہیں، جو ہر کنکر میں شنکر تلاش کر رہے ہیں، اور جو جس جگہ بھی ہر جو ہے جہاں بھی کوئی چیز انہیں سمجھ میں آئی، جس سے ڈر لگا اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سانپ کو دیکھا ڈر لگا ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، بچھی کو دیکھا ڈر لگا ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، بندر کو دیکھا ڈرے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ جو اللہ کی ان مخلوقات سے ڈر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ ڈرنے کے لائق ذات صرف ایک اللہ کی۔ ہم لوگ جب اپنے دلوں میں خود غیروں کا ڈر بسا کے بیٹھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو یہ تعلیم دے کے نہیں گئے کہ اللہ کے نبی نے کبھی کہا ہو کہ مجھ سے ڈرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو توحید اتنی پیاری تھی میرے بھائیوں، اور آپ اللہ کے سچے نبی ہونے کی وجہ سے کبھی بھی انحراف اور گمراہی کو ذرہ برابر برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور سورج میں گرہن لگ گیا۔ صحابہ کرام میں بعض صحابہ کہنے لگے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہو گئی اور سورج میں گرہن لگ گیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے ایک تقریر فرمائی اور آپ نے کہا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے یا جینے سے ان میں گرہن نہیں لگتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں گرہن لگاتا ہے اور تمہارے دلوں میں ڈر پیدا کرتا ہے کہ اللہ کی اتنی بڑی مخلوق، اللہ نے چاہا تو اس کا بے نور کر دیا، اس کی روشنی کو چھین لیا، اس اللہ سے تم بھی ڈرو، اس اللہ کے لیے صلاۃ پڑھو، اس اللہ کے لیے صدقہ کرو، اس اللہ کے لیے غلاموں کو آزاد کرو، اس اللہ کے لیے سچ بولو، اس اللہ کے لیے ساری عبادتیں کرو۔ یہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں چاہا کہ لوگوں کے عقیدے بگڑ جائیں، لوگوں کے عقیدے خراب ہو جائیں، لوگ یہ سمجھیں کہ دنیا میں کوئی ایسا رہتا ہے جس کا اثر آسمان تک پہنچتا ہے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بابا یا فلاں پیر یا فلاں پارسا یا فلاں بزرگ وہ اتنا طاقتور ہے تو چاہے تو الٹ پلٹ کے رکھ دے، لیکن بس اللہ کے ادب میں خاموش ہے۔ ارے اللہ کے ادب میں خاموش نہیں، اللہ نے ان کو طاقت ہی نہیں دی ہے، وہ الٹ پلٹ نہیں کر سکتے۔ یہ تصرف کا حق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو نوح علیہ السلام کی قوم پہ جیسے طوفان بھیجا تھا کہ سب کو اللہ نے غرق کر دیا، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو آگ کو روک دیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو مچھلی کو حکم دیتا ہے کہ یونس کو دریا میں پھینکا گیا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، ان کو اے مچھلی جا کے نگل لے، اور اپنے پیٹ میں، جبکہ مچھلی کے پیٹ میں ایسے مادے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کر کے ساری چیزیں ہضم ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، لیکن یونس علیہ السلام بالکل صحیح و سالم مچھلی کے پیٹ میں کئی دنوں تک رہتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور پھر وہ مچھلی لا کر کے ساحل پہ انہیں اگل دیتی ہے اور وہ بالکل صحیح و سالم رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں ہے قانون، یہ پورا توجیہ کا مسئلہ ہے۔ اللہ جس کو جو حکم دے وہ پورا ایسے کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جس کو حکم دیا
کبھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے بارش کو کہ جاؤ بارش برس جاؤ اور پودوں کو ہرا بھرا کر دو اور اس میں پھول اور پھل پیدا کر دو، تو بارش یہی کام کرتی ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ بارش کو حکم دیتا ہے کہ اتنا برسو کو ان کو ڈبا دو، ان کی کھیتیوں کو تباہ کر دو، ان کے پھلوں کو تباہ کر دو، تو طوفان آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، گھر ڈھہ، جانور بھوکے مر جاتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی عظمت کو اگر ہم نے نہیں سمجھا، اللہ کی یاد کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، یہی ہے کہ ان کی عظمت کو پہلے دلوں میں بٹھائیں، اور جب کوئی چیز دل میں رہتی ہے تو بار بار زبان پہ آتی ہے، دل میں رہتی ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ بہت مشہور عالم دین گزرے ہیں، حسن بصری رحمہ اللہ بہت نیک عبادت گزار عالم دین گزرے ہیں۔ ان کی مجلس میں ایک شخص آتا تھا، جب پہنچتا تو بار بار دنیا کی برائی کرتا، دنیا ایسی اور دنیا ویسی۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ اب تم میری مجلس میں نہیں آیا کرنا اور نہ دنیا کا ذکر کرنا، اس لیے کہ تجھے دنیا سے بڑی محبت ہے، کسی نہ کسی بہانے تو دنیا کا نام لیتا ہی رہتا ہے، تو دنیا کا بار بار نام لینے والا، اسے دنیا سے محبت ہے۔ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا بار بار نام لیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہو اور اللہ کا ذکر زبان پہ نہ ہو؟ تو دل میں پہلے محبت ہو، دل میں عقیدہ مضبوط ہو، دل میں ایمان مضبوط ہو، دل میں اللہ کی عظمت کو پہچانے، تو بار بار آپ کا جو نعرہ ہوگا وہ ظاہر بات ہے وہ اللہ اکبر کا نعرہ ہوگا، وہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہوگا، وہ الحمدللہ اور سبحان اللہ کے کلمات ہوں گے جو کہ اللہ کے ذکر کی طرف لائیں گے، اور پھر اللہ نے اپنے ذکر کی خاطر اور جن جن عبادات کا حکم دیا ہے ان عبادات کو ہم اپنائیں گے۔ تو میرے بھائی، آج کتنے لوگ ہیں جو ان قبروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں۔ ہم پہلے جاتے ہیں جب بہت سارے غیر مسلموں میں جب ہم دعوت کا کام کرنے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہم تو اسلام کے بہت قریب ہیں، بہت قریب ہیں اسلام کے۔ تو ان سے ہم پوچھتے ہیں بھائی کیا اسلام کے قریب ہیں؟ کہتے ہیں ہم نے فلاں مزار پہ جا کے چادر چڑھایا، ہم جو ہے محرم کے مہینے میں ہم کھچڑا پکا کے ہم تعزیے پہ چڑھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم تو اسلام کے قریب ہیں۔ بیچاروں نے یہ نہیں سمجھا کہ جس کو وہ اسلام سمجھ رہے ہیں، اب ہم کو دو کام کرنا پڑ رہا ہے نا، ہم غیر مسلم میں جب دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں تو دو کام کرنا پڑ رہا ہے۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ اسلام کے نام پر جو چیزیں ہیں یہ بدعتیں ہیں، یہ سنت نہیں ہے، اور ان بدعتوں نے اسلام کا چہرہ کچھ ایسا بگاڑ دیا ہے، اتنا گرد و غبار ڈال دیا ہے کہ پہلے گرد و غبار کو صاف کرو تاکہ اسلام کا چہرہ کھل کے نکھر کے سامنے آئے، تبھی اسلام کی عظمت اسلام کی عظمت کی اسے پہچان ہوگی۔ وہ کیا جانے، جب وہ کروڑوں کو پوج رہا تھا اور یہاں آ کے وہی کروڑ اسے پھر مل گئے تو دونوں میں اس کے یہاں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ فرق تو تب ہوگا جب اسے پتہ چلے گا کہ میں سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکڑنا ہے مجھے۔ اور یہی تو مکہ کے لوگ کہتے تھے، مکہ کے لوگ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سارے معبودوں کو ختم کر دیا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ تو بڑے تعجب کی چیز ہے۔ تو مکہ والوں کو سب سے زیادہ چڑھ کس بات پہ تھی کہ سب کو ختم، کسی کا نام نہیں، کسی بزرگ کا، کسی بڑی ہستی کا، کسی پارسا کا۔ وہ بت جو بنائے ہوئے تھے وہ تو بزرگوں کے نام ہی پہ بنائے ہوئے تھے نا۔ اور یہی میرے بھائیوں، جو آج غیر مسلموں میں بت بنائے جاتے ہیں ان کی بھی تاریخ ہوتی ہے، ان کی بھی ایک تاریخ ہوتی ہے، وہ بھی کبھی انسان تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی عبادت کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، وہ کھانا کھاتے تھے۔ اسی طرح سے رام، لکشمن اور جن کی بھی عبادت وہ کرتے ہیں، یہ سب کہتے ہیں کہ یہ انسان تھے، یہ کھاتے تھے، پیتے تھے، پہنتے تھے، چلتے تھے، بعض کی شادیاں بھی ہوئی تھیں، بعض غیر شادی شدہ تھے، شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو انسانوں ہی جیسے کو انہوں نے بھی اپنے جیسے انسانوں کو معبود بنایا، اپنے جیسے انسانوں کو معبود بنایا۔ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ معبود وہ ہوتا ہے، سر اس کو جھکایا جاتا ہے، دعا اس سے کیا جاتا ہے جو اکیلا ہو، جس کے بیوی نہیں، جس کے اولاد نہیں، جس کے ماں باپ نہیں، جو اکیلا سب کا مالک ہے، پوری کائنات جس کے قبضے میں ہے، جس کے لیے آسمان و زمین جس نے بنایا ہے، جس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ جب تک یہ نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے، تب تک دوسرے کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو میرے بھائیوں، جب تک توحید کی سمجھ نہ آئے، جب تک اللہ کی عظمت کا تصور ہمارے دلوں میں صحیح طور پہ پیدا نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم اپنی ساری عبادتوں کو جب تک خاص نہیں کریں گے، تب تک ہم جو ہے نہ دعوت کا کام کر سکیں گے، نہ دوسرے کو صحیح تعلیم دے سکیں گے، اور نہ ہی اسلام پہ صحیح طور پہ قائم رہ سکیں گے، اور نہ ہی آفتوں اور مصیبتوں سے بچ سکیں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بنیاد ہمیں درست کرنا چاہیے، وہ ہے کون سی بنیاد؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور دوسری بنیاد بھی درست رکھنا چاہیے محمد الرسول اللہ کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے جو ہم تک آیا ہے، جو آپ سے ملا ہے، وہی ہمارا دین ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب بدعت، سنت کو چھوڑیں گے، بدعت میں جائیں گے، تو بدعت یہ دروازہ ہے شرک کا، بدعت یہ شرک کا دروازہ ہے۔ پہلے انسان بدعت میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے بعد میں
شرک میں جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے لوگوں میں شرک کیسے آیا؟ مکہ میں ابراہیم علیہ السلام آئے تھے نا، اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے جا کے بسایا تھا، ہاجرہ علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو لا کے مکہ میں بسا دیا تھا، اور وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، پورا کا پورا صحرا تھا۔ اس کے بعد ایک قبیلہ آ کے آباد ہوا، جرہم کا قبیلہ، اور وہ لوگ ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پہ وہ عمل کرتے تھے، اور وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ چلتے تھے، یہاں تک کہ مکہ کے لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو اس وقت بھی مکہ کے لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ ہم لوگ تو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور یہودیوں کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، نصرانیوں کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں پیدا ہوئے اور ان کی اولاد سب کے سب ان کے دین پہ قائم رہی، اور اسحاق علیہ السلام یہ جو ہے بیت المقدس میں اور وہاں کے اطراف و اکناف میں ان کی اولاد یعقوب علیہ السلام اور ان کے بعد پورا سلسلہ وہاں پھیل گیا، تو سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی طرف پلٹتے تھے، انہی کا دین تھا۔ لیکن سب کیسے دین بگڑا؟ بدعتوں کے ذریعے پڑا، پہلے بدعت آیا، پھر اس کے بعد شرک میں چلے گئے۔ بدعت پہلے دن سے ہی جو ہے شیطان دھیرے دھیرے لے جاتا ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان کے اسٹیپس کی، اس کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ شیطان ڈائریکٹ گڈھے میں نہیں گراتا ہے، ڈائریکٹ گرائے گا تو پتہ چل جائے گا نا، پہلے دھیرے دھیرے کھسکائے گا، قریب کرے گا، پھر گرائے گا۔ بہت سارے گناہوں کی طرف آپ سوچتے ہوں گے، آپ غور کریں خود اپنی زندگی پر کہ اگر میں نے فلاں کام نہ کیا ہوتا تو فلاں مصیبت میرے اوپر نہ آتی۔ جو شروع میں کرتے ہیں، آگ لگتی ہے تو چنگاری سے لگتی ہے، پہلی چنگاری ہی پہلی فرصت میں بجھا دیا جائے تو آگ نہیں لگے گی، تو یہ چنگاری کیا ہے؟ یہ بدعت چنگاری ہے، یہی چنگاری بعد میں آگ کا شعلہ بن جاتی ہے۔ تو بدعتوں سے بچیں گے تو شرک سے بچ سکیں گے، بدعتوں میں داخل ہوں گے تو شرک تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ بدعت دروازہ ہے شرک کا دروازہ ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، چاہے صلاۃ ہو چاہے صوم ہو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو سب یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، ساری چیزوں سے روکتے ہی ہیں۔ نہیں بھائی، ساری چیزوں سے کیسے روکتے ہیں؟ سنت سے روکتے ہیں کہ بدعت سے روکتے ہیں؟ بدعت سے روکتے ہیں۔ حکم کس کا دیتے ہیں؟ ساتھ میں سنت کا حکم دیتے ہیں۔ شرک سے روکتے ہیں، ساتھ میں کس کا حکم دیتے ہیں؟ توحید کا حکم دیتے ہیں۔ اگر ہم صرف شرک سے روکیں اور توحید کا حکم نہ دیں تو ہماری دعوت پوری نہیں ہے۔ اگر ہم بدعت سے روکیں اور ساتھ میں سنت نہ بتائیں تو ہماری دعوت پوری نہیں، ادھوری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سنت بھی بتائیں، بدعت بھی بتائیں، سنت اور بدعت۔ اب آپ دیکھ لیں ساتھ میں کہ جب اجمیر درگاہ مثال کے طور پر ذکر آیا اجمیر کے میلے کا، اور یہاں جاتے ہیں قبر کی زیارت کے نام پر، تو قبر کی زیارت کے مسئلے میں سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، شرک کیا ہے، سب سمجھ لینا ضروری ہے، تاکہ آپ سنت کریں اور بدعت اور شرک سے محفوظ رہیں۔ قبر کی زیارت کی 3 حیثیت ہے: سنت کی زیارت، بدعت کی زیارت، شرک کی زیارت۔ قبر کی زیارت کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ قبر کی زیارت کو جائیں سفر کے بغیر، مرد جائیں، عورتیں نہ جائیں، اور اپنی موت اور آخرت کو یاد کرنے کے لیے جائیں۔ چار باتیں ہو گئی، 4 باتیں ہیں تو سنت ہے۔ قبر کی زیارت کو جائیں، مرد جائیں، عورتیں نہ جائیں، سفر کے بغیر جائیں، اور موت اور آخرت کو یاد کرنے کے لیے اور مردے کو دعا دینے کے لیے، مردے کو دعا دینے کے لیے، اس سے لینے کے لیے نہیں، اس کو دینے کے لیے جائیں۔ تو یہ 4 چیزیں اگر ہیں تو یہ زیارت سنت ہے۔ ہم نے سنت کی زیارت چھوڑ دی، چھٹیوں میں جاتے ہیں یا یہیں رہتے ہیں، کسی دن سوچتے ہیں کہ چلے جائیں، چلو قبر کی زیارت کر کے آتے ہیں، آخرت کو یاد کر کے آتے ہیں، موت کو یاد کر کے آتے ہیں۔ جب سنت زیارت چھوڑ دی تو بدعت زیارت گلے پڑ گئی، شرک گلے پڑ گئی۔ ایسا ہمیشہ ہوتا ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی کھانا کھانا پڑے گا، آپ اچھا کھانا نہیں کھاؤ گے تو خراب کھانا کھاؤ گے، قرآن پاک نہیں سنو گے تو گانے سنو گے۔ تو اس لیے اچھے کھانے کا ہمیں انتظام کرنا چاہیے۔ طبیعت چاہتی ہے قبر کی زیارت کی، کیونکہ سنت ہے اور پورا دین ہمارا دین فطرت ہے، اس لیے سنت زیارت کو زندہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بدعت زیارت کیا ہے؟ بدعت زیارت یہ ہے کہ آدمی سفر کر کے جائے۔ سفر کس کو کہتے ہیں؟ 84 کلومیٹر یا اس سے دور کے لیے اگر آپ نکل کے جاتے ہیں، آپ رہتے ہیں حفوف میں، کہیں چلو قبرستان میں دمام کے قبرستان کی زیارت کر کے آئے، کیا ہوگا یہ؟ بدعت۔ آپ کے پاس ہے نا قبرستان، دمام جانے کی کیا ضرورت؟ ریاض کے قبرستان چلو وہاں زیارت کر کے آئے ہیں تو کیا ہوگا؟ بدعت۔ سفر کر کے اگر جاتے ہیں تو بدعت ہے، یا اسی طرح سفر کر کے تو نہیں جاتے
لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قبرستان میں جائیں گے وہاں دعا کریں گے تو دعا زیادہ قبول ہوگی، تو یہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کے بارے میں نہیں فرمایا کہ وہاں دعا زیادہ قبول ہوتی، کچھ اوقات بتائے جہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، کچھ مقامات بتائے جہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، ان میں سے قبرستان نہیں ہے۔ تو اس لیے قبرستان میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے یہ سمجھ کے کوئی جاتا ہے تو بدعت ہے۔ کوئی جاتا ہے کہ وہاں پر جا کر کے قبر والے کا وسیلہ لے کر کے اللہ سے دعا کروں گا، یا اللہ اس قبر والے کے وسیلے سے میرا فلاں فلاں کام کر دے، تو یہ بھی بدعت ہے۔ کسی کی ذات کا وسیلہ یا کسی کے مقام و مرتبے کا وسیلہ لینا شریعت میں ناجائز ہے، اس لیے یہ بھی بدعت ہے۔ جا کر کے قبر پہ ہاتھ پھیرنا برکت مل جائے، یہ ساری بھی بدعات میں سے ہیں۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ہم جاتے ہیں قبر کی زیارت اس لیے کرتے ہیں تاکہ قبر والے سے سوال کریں اور اس سے کہیں کہ اے قبر والے اللہ سے میرا یہ کام کروا دے، کچھ لوگ اس کو بھی وسیلہ سمجھتے ہیں، یہ وسیلہ نہیں، یہ شرک ہے، یہ سیدھا سیدھا شرک، کیونکہ آپ نے پکارا کس کو؟ قبر والے کو۔ بلایا کس کو؟ قبر والے کو۔ دعا کس سے کیا؟ قبر والے سے، اللہ سے نہیں۔ آپ اس سے کہہ رہے ہو، آپ سمجھتے ہو اللہ نہیں سنے گا اور وہ سن لے گا، آپ سمجھتے ہو اللہ نہیں مانے گا یہ مان لے گا، آپ سمجھتے ہو اللہ نہیں دے گا یہ دے دے گا، یہ زیادہ مہربان ہے آپ کے نزدیک۔ آپ کو اس قبر والے سے زیادہ امید ہے، اللہ سے امید کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو کہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے برابر کچھ لوگوں کو بنا رکھا ہے جن کو اللہ جیسے چاہتے ہیں، یہ تو برابر والے ہو گئے، کچھ لوگ اللہ سے زیادہ چاہتے ہیں۔ ان کا حشر کیا ہوگا جب اللہ کے برابر چاہنے والے بھی اللہ کے نظر میں جو ہے اس لائق ہیں جن سے نفرت کی جائے۔ تو جو لوگ اللہ سے زیادہ دوسروں کو چاہتے ہیں، دوسروں کو اللہ سے زیادہ مہربان سمجھتے ہیں، دوسروں پر زیادہ اللہ سے بھروسہ کرتے ہیں، دوسروں سے زیادہ ڈرتے ہیں، ان سے کہا جائے کہ اللہ کی قسم کھاؤ، جھوٹی قسم کھا لیں گے، ان سے کہو بابا کے نام کی قسم کھاؤ، نہیں کھائیں گے، ڈر جائیں گے۔ بابا سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے۔ اگر ایک غیر مسلم پانی کی قسم کھاتے ہوئے ڈرتا ہے تو ہم کہیں گے اس نے تو اللہ کو پہچانا نہیں۔ وہ ماں باپ کی قسم کھاتے ہوئے ڈرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ اللہ کو پہچانا نہیں۔ لیکن ایک مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اس کے باوجود اگر وہ اس طرح کی حرکت کرے تو میرے بھائیوں کیا کہیں گے؟ یہ مسلمانوں میں تفریق کے لیے نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ جو مسلمان ایسی حرکت کرتا ہے اس سے ہم دشمنی بنا لیں یا ہم فرقہ بنا لیں یا ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، اس لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم سب اللہ کی کتاب قرآن مجید کی آئی ہوئی تعلیم جو آسمان سے آئی اس کے مطابق ہم سب چلیں، ہم سب اللہ کی رحمت کو حاصل کریں، ہم سب اللہ کی جنت کو حاصل کریں، ہم سب اس تعلیم پہ چلیں جو رسول اللہ کی تعلیم تھی۔ اس لیے نہیں کہ ان سے ہم دشمنی پیدا کریں، اس لیے نہیں ہے۔ اس لیے معاف کریں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم مسلمانوں میں توڑ پھوڑ کرنے کے لیے یا مسلمانوں میں فرقہ بنانے کے لیے یا مسلمانوں میں پارٹی بندی کے لیے ایسا کرتے ہیں، تو ایسا کبھی نہیں۔ ہم تو پوری انسانیت کو اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کی توحید پر، ہم پوری انسانیت کو اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے۔ یہ نہیں کہ ہر ایک کا اپنا الگ جھنڈا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے نہ ہوں، تو پھر ایسے اتحاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ توحید نہیں ہے تو پھر ایسی اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ نے اسی پہ رکھا ہے، ایمان اور کفر پہ، شرک اور توحید پہ۔ تو اس لیے یہ اگر ہم نے نہیں سمجھا تو باقی کچھ نہیں سمجھا اور پھر کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رجب کے مہینے کا احترام اور اس کی عظمت اور اس کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رجب میں جو بھی بدعتیں ہیں اور جو بھی غلط طور پر بدعت کے طور پر جو روزے رکھے جاتے ہیں، جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جو عمرے کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب غلط چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو سنت ہے اللہ انہیں کرنے کی توفیق دے۔ آپ نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہیں، ظاہر بات ہے سوموار اور جمعرات کا روزہ آپ ہر مہینے میں رکھ سکتے ہیں، رجب میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ ہر مہینے میں 3 دن رکھیں، 30 جو ہے اس کا ثواب اللہ 1 کا 10 دیتا ہے، رمضان اس میں بھی رکھیں۔ آپ ہر مہینے میں عمرہ کر سکتے ہیں، اس میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو نوافل آپ ہر مہینے میں پڑھ سکتے ہیں اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ اگر بدعتوں کا انکار کیا گیا تو سنت کچھ نہیں بچا ہی نہیں کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، بس اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔